السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مکمل تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور آپ لوگوں نے مکمل ایک پارہ یہاں پر سنا ہے۔ تیسرے پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران، یعنی سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ اس تیسرے پارے کی ابتدا میں ایک عظیم آیت آئی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے، عظمت والی صورت ہے، اور اس آیت الکرسی میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ نام ذکر ہوا ہے اس آیت الکرسی کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم صورت کہا۔ آپ وہ واقعہ بار بار سنتے ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بخاری کے مشہور روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غنیمت کے مال کو ان کی حفاظت کر رہے تھے، ایک چور آیا اور مال میں سے چرانے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، وہ عاجزی کیا، چھوڑ دیا۔ 2 دن بعد ایسی ہوا تو اس چور نے کہا کہ ابو ہریرہ، اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو کوئی تمہارے مال کو چوری نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ وہ شیطان تھا لیکن بات سچی کر گیا، تو آیت الکرسی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی مختلف موقع پر پڑھنے کی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ رہے گی، یعنی جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت الکرسی یعنی صبح و شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یعنی اسلام قبول کرنے میں کسی کو زبردستی کرنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں، ہم جو چاہے عمل کریں، جو چاہے نہ کریں، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کو اسلام کی ہر تعلیم پہ عمل کرنا ہے۔ یہ دین میں زبردستی نہیں، یہ کافروں کے لیے کہا گیا کہ آپ کسی کافر کو زبردستی کر کے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر آپ کسی مسلمان کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، وہ آپ سے کہے کہ دین میں زبردستی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پرست، قوم میں توحید کی دعوت دیتے، بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، قوم ناراض ہو گئی، ان کو آگ میں ڈالی، آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گلزار بنا دیا۔ تو وہ لوگ، قوم کے لوگ، ان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے پاس لے کر گئے۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اپنے رب کا تھوڑا تعارف پیش کرو، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعارف پیش کرتے ہوئے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یہ میرے اللہ کی صفت اور اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی بے گناہ راستے سے جا رہا تھا، اپنے لوگوں کا پکڑو اس کو مار دو، وہ پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک آدمی جس کو موت کی سزا تھی، جو جیل میں تھا، جس کو پھانسی لگنا تھا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، تم جو کہتے ہو کہ تمہارا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ کام تو میں نے بھی کر دکھایا، مجھے رب مان لو۔ میں نے ایک آدمی کو جس کو موت ہو رہی تھی، میں نے زندگی دے دیا، اور ایک زندہ آدمی کو میں نے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹے دماغ کا ہے، اس نے مسئلے کو سمجھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب وہ نہیں تھا، مسئلے کو سمجھا نہیں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے اسی طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اور گھر میں جا کے بیوی سے روٹی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ دستر بچھاؤ روٹی دو. تو یہ مسئلے کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ. مسئلہ تو یہ نہیں ہے ہم جو بیان کرتے ہیں، اس نے بھی مسئلے کا مذاق اڑایا. اس نمرود نے، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ پیدا کرنا موت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے اس مسئلے کا الٹا مانا لیا، مذاق اڑا کے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. ایک زندہ آدمی کو مار دیا اور ایک جو مر رہا تھا اس کو زندگی دی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا اس کے سامنے سوال رکھ دیا جس کا وہ جواب نہیں دے سکا. انہوں نے کہا کہ اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار سن، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اگر تو حقیقت میں رب ہے تو میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. فبہت الذی کفر. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے منہ پہ سکڑی جم گئی، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرنے والوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان کیا. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی زندگی دیتا ہے. تو سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات اللہ نے بیان کیے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا خضر علیہ السلام کا. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بستی ویران پڑی ہوئی ہے اور وہ بستی پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. بستی ویران، لوگوں کی ہڈیاں نکل گئی تھی، لوگوں کے جسم سڑ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، جس بستی میں زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، یہ لوگ جو ہڈی ہو چکے ہیں، اللہ تو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو موت دے دی اسی وقت، اور 100 سال تک وہ مرے رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور کہا قال کم لبثت، کتنے سال تم مردہ تھے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم ہو سکتا میں مرا ہوں. کیونکہ ان کو محسوس نہیں ہوا. ایک آدمی مر جاتا ہے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، لبثت 100 عام، تم 100 سال تک مرے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک، تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، بالکل صحیح و سالم ہے. کھانا پینا 100 سال تک اللہ نے اس کو صحیح رکھا. وانظر الی حمارک، تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور اس گدھے کو دیکھو وہ ہڈی ہو چکا ہے. 100 سال تک گدھا اگر پڑے ہوا رہا، اس کا جسم سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. اپنے گدھے کو دیکھو اور ہم تمہارے سامنے تمہارے گدھے کو زندہ کریں گے، دیکھو تم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، اس کو پہ گوشت چڑھایا اور پھر اس کو زندہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان کو تھوڑا ڈاؤٹ آ گیا تھا کہ کیسے اللہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بتا دیا. ان کو مارا، ان کے گدھے کو مارا، 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، پھر ان کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کی دلیل پیش کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ایمان تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو تم لو اور وہ پرندوں کو تم پالو. جب وہ پرندے تم سے مانوس ہو جائیں تو کیا کرو، تم ان پرندوں کو ذبح کرو اور 4 مختلف پہاڑوں پہ ان پرندوں کے اعضاء کو رکھ دو. ایک جگہ سر، ایک جگہ دھڑ، ایک جگہ پیر، ایسے رکھ دو اور تم ایک پرندے کو پکارو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے زندہ ہو کر. سر اس پہاڑ پہ رکھا ہے، دھڑ ایک پہاڑ پہ، تو وہ تمہارے سامنے سر جائے گا، دھڑ کو لگے گا، پیر لگیں گے، پر آ جائیں گے اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صدقہ و خیرات کا حکم دیا. پہلے پارہ جب شروع ہوا تبھی بھی صدقے کا حکم دیا اور درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، اس لیے کہ ایک بہترین معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سخی ہو، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہو، محتاجوں کی مدد کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دیکھو صدقہ صرف انہی کو مت دو جو تم سے لپیٹ کر مانگنے والے ہوں، جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں.
صرف انہی کو مت دو بلکہ تم سفید پوش لوگوں کو بھی ڈھونڈو، ایسے لوگوں کو کہ تم ان کے چہرے سے نہیں پہچان سکتے۔ وہ جب تم سے نہیں مانگتے تو تم ان کو مالدار سمجھتے ہو، لیکن تم ان کے چہروں کو پڑھو، وہ کتنی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو تم ایسے لوگوں کو بھی صدقہ و خیرات دیا کرو۔ نہیں مانگتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطمئن ہے، نہیں، تم ان کے حالات کا جائزہ لو۔ سفید پوشوں کو، مانگنے والا تو کہیں بھی مانگ لیتا ہے، مانگنے والا کیسے بھی زندگی گزارتا ہے، جو مانگنے والے نہیں ہے، جو بالکل سفید پوش ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ایسے لوگوں کو بھی تم صدقہ دیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہاں تلاش کریں؟ تو ایسے لوگ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو رکشہ چلانے والے، بوڑھے ہو گئے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، ضرورت مند ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ مدد کر دیا کرو، خاموشی سے ان کو راشن پہنچا دینا، ان کی مدد کر دینا۔ اسی طرح ایسے لوگ جو بالکل چھوٹا کاروبار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل چھوٹا سا، وہ کماتے ہیں تو گزر بسر ہوتا ہے، بڑی بڑی ان کی دکانیں نہیں ہیں، بڑا بڑا بزنس نہیں ہے، ایک دن کا کاروبار لگاتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کر دیا کرو۔ یا پھر ایسے بچے جو 10 سال 12 سال 15 سال وہ محنت کرنے جا رہا ہے، وہ جو ہے میکینک بن رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات صحیح نہیں، اس کی مدد کر دیا کرو۔ اور بعض عورتیں بیوہ ہوتی ہیں اور وہ کپڑے سی کر عورتوں کے گزر بسر کرتی ہے، پالتی ہے، ایسے لوگ، یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ تم سے سوال نہیں کرتے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تلاش کر کے ہم ان کی مدد کر دیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، تم آتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے اس کو نہیں لائے تھے، تم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، تو ہمارے مال میں سے کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، لا بیع فی، جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور یقیناً کافر ہی ظالم ہے۔ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی تجارت وہاں نہیں ہوگی، تو یہاں تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں تاکہ یہ خرچ کل کام آئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس پارے میں خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، جیسے ایک دانہ، انبہ، کوئی پیرتا ہے ایک دانے کو تو وہ دانے سے پودا نکلتا ہے، اور پودا نکل کر اس میں 7 بالیاں آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، یعنی 1 روپیہ کسی نے خرچ کیا تو جیسے ایک دانے سے، چاہے وہ گیہوں کا دانہ ہو یا دھان کا دانہ ہو، آپ پیرتے ہیں تو پودا اگ کر جو 7 بالی لگتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 100 دانے جیسے بنے۔ تو تم اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو 100 بلکہ 700 روپیوں تک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ادب بھی بتایا گیا خرچ کرنے کا، کہ دیکھو خرچ کرنے کے بعد تم اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کیسا کرو گے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف دے کر ضائع اور برباد نہ کرو۔ صدقہ دے رہے ہو اور اس پہ احسان جتا رہے ہو کہ ہم دیے ہیں، ہمارے مال پہ تم پل رہے ہو، ہمارے بچوں کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ تو ہماری روٹیاں کھاتے رہے، ہم ان کو کھلاتے رہے، ایسی بات کبھی زبان سے مت نکالو۔ صدقہ دے دو، بھول جاؤ اس کو، پھر اس کے اوپر احسان مت جتاؤ، اس کے اوپر جو ہے سخت بات نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو کہ ہم تم کو کھلا رہے، تم ہمارا یہ کام کرو۔ نہیں، صدقہ اللہ کے لیے دو اور ریاکاری سے بچو، احسان اس کے اوپر نہ کرو، ورنہ یہ صدقہ ضائع ہو جائے گا اور صدقہ برباد ہو جائے گا۔ اور آپ کو حدیث بھی بار بار سنتے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس میں ایک سخی بھی ہوگا جو ریاکار ہے، صدقہ تو دیا لیکن اس سے وہ دکھاوا چاہتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی صدقہ کیوں نہیں کرتا؟ آج دیکھیں مسلمان بہت مالدار ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے،
لیکن ایک مسلمان نہ صحیح اپنی زکات نکالتا ہے، نہ صحیح طریقے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اگر مسلمان صحیح اپنی زکات نکالے تو کوئی مسلمان غریب نہ رہے، بہت اللہ نے مال دیا ہے۔ کیوں نہیں نکالتا؟ یہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایک مسلمان صدقہ نہ کرے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ ارے پاگل ہو گئے کیا، صدقہ کرے گا فقیر ہو جائے گا، کیوں اپنے پیسے لٹاتا ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، دیکھ کیوں پیسہ جو لٹاتا ہے، اور ایک پلاٹ خرید لے، صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اور ایک پلاٹ خرید لے، اور ایک بلڈنگ بن کرائے کو دے، کیوں جو ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، کیوں لوگوں کو قرض دیتا ہے، آگے قرض کا بھی ذکر ہے۔ تو شیطان تم کو صدقہ و خیرات کرنے سے ڈراتا ہے، لیکن فحاشی کرنے کا حکم دیتا ہے، اسراف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، جو ہے لاکھوں روپیہ خرچہ، 10-10 لاکھ میں شادی، غیر ضروری اسراف، اس میں آدمی پریشان نہیں ہوتا، لیکن کسی کو 100 روپے دینا، 1000 روپے دینا، ایک راشن کٹ 2500 روپے میں بہترین ایک مہینے کا راشن آتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہم لوگوں میں ہیں جنہوں نے غریبوں کا خیال کیا۔ ابھی مدرسے میں 2 لوگ لا کے ماشاءاللہ جو ہے راشن کٹ دیے کہ بچیاں جو غریب لڑکیاں یتیم پڑھ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے اناج پہنچے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسا خیال کرتے ہیں، لیکن کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں کہ کئی ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں، ان کے گھر میں راشن پہنچا دے، مشکل ہو جاتی ہے، 2000 3000 مشکل ہے، لیکن وہی شادی کا معاملہ ہو، غیر ضروری رسم و رواج، لاکھوں روپے بھی خرچ کرنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کی چال ہے، شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اکبر، لیکن اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم خرچ کرو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تم کو بڑھا کر دے گا، اجر بھی دے گا، اور تمہارے مال کو اللہ بڑھا دے گا۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، شیطان ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ خرچ کرو گے مال میں اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، اللہ کو علم ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم یا تو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے مال کو چھپا کے رکھیں، یا اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ خرچ کرو گے اللہ بڑھ کے دے گا، 10 گنا 100 گنا نیکیاں بھی دے گا، مال پلٹا کے بھی دے گا، اور شیطان کی بات پہ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا مال ضائع کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت، یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، فرمایا کہ یہ حکمت کی بات ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں دو گے تو مال بڑھے گا، یہ ہر انسان کو کہ بس کی بات نہیں، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو حکمت دیتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے۔ ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دے دی گئی۔ یہ ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں کہ مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال بڑھے گا، یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور جس کو سمجھ آ گئی یہ بات، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اور میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر یہ اصول ہے، آپ دیکھیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو کبھی غریب نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ آدمی بہت خرچ کرتا تھا آج غریب ہو گیا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غریب ہوا، فلاں آدمی عمرہ کر کے غریب ہوا، حج کر کے غریب ہوا، نہیں سنیں گے آپ۔ خرچ کریں گے اللہ زیادہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ البیک کے بارے میں جو سعودی عرب کا مشہور ڈش ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 10 ریال کا ایک پیکٹ دیتا البیک کا، اور اس کے بارے میں کہ 1 ریال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ البیک جو لوگ سعودی عرب گئے وہ جانتے ہیں، لوگ گھنٹوں لائن لگا کر اس کو خریدتے ہیں۔ جیسے مفت میں کوئی چیز بانٹی جاتی ہے تو بھی اتنی لائن نہیں لگتی، اتنا انتظار نہیں کرتے لوگ، ہزاروں لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو کر البیک کو پیسوں سے خریدتے ہیں۔ جہاں جہاں اس کے برانچز ہے، اور 3 جگہ صرف اس کے برانچ سے، ایک مکہ، مدینہ اور تیسرا جدہ، 3 جگہ اتنی بھیڑ اس کی۔ البیک کھانا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوا اور بچوں کو پتا چلا کہ باپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، 10 ریال میں 1 ریال اللہ نے برکت دی، تو بچوں نے کہا کہ باپ 1 ریال خرچ کرتا تھا، ہم 1 پیاز کے پیچھے 2 ریال خرچ کریں گے۔ بچوں نے جب زیادہ کیا تو پھر البیک کے برانچز بھی زیادہ ہو گئے، پورے سعودی عرب میں، ریاض میں، حائل میں، تبوک میں، ہر جگہ البیک۔
بلکہ دبئی وغیرہ میں بھی البیک کے برانچز ہو گئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک واقعہ سنا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک صاحب جن کی سیلری مختصر تھی، انہوں نے عالم صاحب سے کہا کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے پیسے ختم ہو رہے ہیں، ہم بہت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بچت نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کو ہمارے پاس ہی بچت نہیں ہو رہی ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا. جب انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خود ان کا بیان ہے کہ اتنی برکت ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ہے مہینہ ہونے کے بعد پیسے اور بچنے لگے. یہ برکت اسی کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی. برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1000 روپے رکھیں تو وہ 10,000 ہو جائے. برکت کا مطلب اللہ تعالیٰ پیسوں کو کی حفاظت کرتا ہے، پیسے غیر ضروری ضائع نہیں ہوتے، تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. یہ برکت ہے، اور یہ وہی جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. بے دریغ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بے انتہا اضافہ کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ حکمت کی بات ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں، اور جس کو سمجھ آ گئی اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب